اسٹوڈنٹ آف فیٹ کلب، السلام علیکم۔ آج 21 دسمبر منڈے کا دن ہے۔ میرے بچے، ہم نے اپنا پہلا لیسن پاکستان کی نظریاتی اساس، یہ ہمارا لیسن شروع ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نظریہ ہوتا کیا ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا شارٹلی بریف کرتا چلوں گا آپ کو کہ نظریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سوچ، کسی مفکر کا، کسی آدمی کی سوچ کو نظریہ کہتے ہیں، یا مقصد، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے نظریے کے ماخذ کے بارے میں، نظریے کی تعریف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج میرے بچے ہم اس کے جو دوسری ہیڈنگ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری دوسری ہیڈنگ ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم، یعنی نظریہ پاکستان کو کیسے ہم نے ڈیفائن کیا تھا، اس کے وجہ کیا تھی، اس کو کیوں اپلائی کیا گیا بر صغیر میں، اس کی ساری جو مفہوم ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمان بر صغیر پاک قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلامی اقدار کی نظریات کو محسوس کر سکیں اور اپنی ساری زندگیاں اسلام کے روشن کے اصول کے تحت گزار سکیں۔ اس کے بعد میرے بچے دیکھیں، تاریخ پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد ہے نمبر 3، نظریہ پاکستان وہ بنیادی نظریہ جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ یعنی ہمارے اس نظریہ پاکستان کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو 2-4 چیزوں کے بارے میں اگر ہمیں اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی وضاحت مل جائے یا ہم اس کو سیکھ سکیں تو ہمیں نظریے کے لفظ کی صحیح میننگ ہمیں پتہ چل سکیں گے۔ نظریے سے مراد میرے بچے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے ایک ایسا زمین کا خطہ، زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہے جس کو ہم حاصل کرنے کے بعد قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق اسلامی اقدار جو ہیں، اسلامی جو قدریں ہیں، ان کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد وطن کی نعمت نصیب کی تو اس کے بعد ہم نے اس کی تعمیر کیسے کرنی ہے، یعنی تعمیرات پاکستان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کی تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی حفاظت، شناخت، حقوق، علیحدہ وطن وغیرہ ہم نے حاصل کیا۔ اس کے بعد میرے بچے اس کی جو دوسری ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کے بنیادی اقدار سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں تو سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ آتی ہے کہ اسلامی اقدار، یعنی اسلامی قدر کیا ہے، اسلامی اخوت، بھائی چارہ، اسلامک ویلیوز، ان کے بارے میں ڈیفائن کیے گئے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے متعلق یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرے میں مسئلہ انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ یعنی یہ ہم نے عہد کیا تھا کہ پاکستان کے مطالبے کے بعد ہم نے عہد کیا تھا کہ جب ہمارا وطن معاذر وجود میں آ جائے گا تو ہم نے انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو ہم نے فروغ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے مسلم مصلحین، مسلم ریفارمر، یعنی وہ جو ہمارے اکابرین تھے ان کے بارے میں ہم نے یہ کہ ان کے نظریات کیا تھے، انہوں نے کیا کیا خدمات پیش کی تھیں، انہوں نے بر صغیر میں نظریہ پاکستان کو پھیلانے میں کیا کیا خدمات انجام دی تھیں۔ اس کے بعد میرے بیٹا بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، یہ یعنی جب بر صغیر جس کو ہم آج پاک و ہند کہتے ہیں، اس وقت پاک و ہند نہیں تھا، ڈویژن سے پہلے، تقسیم سے پہلے یہ بر صغیر کہلاتا تھا۔ تو بر صغیر میں یعنی انڈیا اور پاکستان جب ایک ہی مملکت تھی، ایک ہی ملک تھا، تو اس وقت وہاں مسلمانوں کے حالات زندگی کیسے تھے، چونکہ مسلمان بڑے تنگ تھے، اگرچہ مسلمان دوسری بڑی قوم تھی اس میں بر صغیر میں، لیکن چونکہ ہندوؤں اور انگریزوں کا آپس میں اتحاد تھا، زیادہ تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کو وہاں تنگ کیا کرتے تھے۔ اور ان تمام بنیادوں پر یعنی بہت سارے حقوق ہیں، ماشاءاللہ آپ 8 کلاس میں آ گئے ہیں، آپ نے کافی تاریخ پاکستان پڑھ لی ہوگی،
لیکن ان تمام بنیاد کے بعد ہم نے پاکستان کا الگ ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری جدوجہد کی، ہم نے قربانیاں کی۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ بیٹا ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق، یعنی قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یہاں غیر مسلم کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ تو جب ہماری مملکت خدا داد پاکستان مادر وجود میں آئی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں، یعنی اس کو ٹوٹلی ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے اس کو مذہب کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، بلکہ اس میں تمام غیر مسلموں کو بھی برابر کے حقوق اور درجات ملیں گے۔ تو وہ بھی اس کے بعد ہے نظریہ پاکستان سے گئی آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان کے ہم پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی آج ہماری ڈیوٹی کیا ہے، آج ہمارے فرائض میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ اس فرائض میں یہی چیز شامل ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کریں تاکہ اس نوجوان نسل کو ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں، بچوں، ماؤں بہنوں کی قربانیوں کو وہ دیکھ سکیں۔ تو آج ہماری ہیڈنگ کا دوسری ہیڈنگ تھی جس کو میں نے ڈیفائن کی ہے، تو تیسری لیکچر میں ہم اس کی مزید ہیڈنگ کو ڈیفائن کریں گے۔ اس کے بعد جب ہمارا لیسن فنش ہو جائے گا تو ہم اس پہ ورڈز میننگ اور جو اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ ہم لکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ ضرور اس ہیڈنگ کو پڑھیں اور اس کے بارے میں جو آپ کے اس میں پرابلم ہے یا جو پیراگراف جو ہیڈنگ آپ کو سمجھنا ہے وہ ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔